قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج مسلمانوں کے بابرکت دن جمعہ میں ہم دوبارہ اکٹھے ہیں۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور جمعہ ایک لرننگ پروسیجر ہے، ہم اسی جذبے سے کافی دنوں سے چل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، لرن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے ہم جو کچھ پڑھ چکے، جس پہ 4 جمعے گزرے، وہ ماہ محرم کی مناسبت سے ہمارا فضائل صحابہ بخاری کا چیپٹر تھا، اور اگر ایک چھوٹے سے انداز میں ریویو کروا دوں تو ہم نے تقریباً کتنے چیپٹر دیکھے محرم میں؟ 4 چیپٹر صحیح بخاری کے، 60 نمبر، 61 نمبر، 62 اور 63۔ ان چاروں کا ٹاپک اور عنوان امام بخاری نے فضائل کے نام سے رکھا اور مناقب کے نام سے رکھا۔ چند انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، اسی کے اندر اہل بیت کا تذکرہ تھا، اور انصار صحابہ سے حضور کو محبت جتنی تھی اس کی اپریسیشن اور ان صحابہ کرام کو ریوارڈ دینے کے لیے اللہ کے حبیب نے انصار کے بارے میں بہت کچھ فرمایا۔ امام بخاری نے بھی ایک پورا چیپٹر لکھ دیا، 63 نمبر چیپٹر، کہ جو مناقب الانصار کے نام سے تھا۔ اب سفر کا مہینہ شروع ہو چکا، ٹاپک کیا ہونا چاہیے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال ہم نے ڈیٹیل گفتگو اس بات پہ کی تھی کہ سفر کا مہینہ، اس کو سفر کہتے کیوں ہیں، اور سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، اللہ رسول کی تعلیمات کیا ہیں، اس پہ ہم نے بڑی سیر حاصل بحث کی تھی۔ اس انشاءاللہ سفر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ 3 بڑی شخصیات ہیں جن کے واقعات اور جن کے ایونٹ ہیں اس ماہ مبارکہ میں۔ ایک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہے، آپ کی خدمات اور آپ کی فکر کا انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے، لیکن اگلے جمعۃ المبارک پہ۔ اور سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عرس مبارکہ کی مناسبت سے مجھے یہاں پر کچھ 100 سے اوپر، بلکہ 150 سے اوپر جمعے ہو چکے پڑھاتے ہوئے، تو میں یہ حضور کی تعلیمات کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں۔ تو انشاءاللہ کشف المحجوب کے جو 11 چیپٹرز ہیں ان کا ایک ریویو بھی ریمائنڈر کے طور پر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور لیکن اس سفر کے اس دن میں آج کے جمعۃ المبارک میں جو موضوع ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا صحیح بخاری کا ایک چیپٹر ہوگا، جس میں وہ باتیں بیان ہوں گی جن کا میرے اور آپ کے اوپر جاننا لازم ہے اور فرض ہے، جس کو میں عموماً اپنی سنڈے والی کلاس میں جو مغرب سے عشاء ہوتی ہے، میں اس کو نام دیتا ہوں فرض علوم کا۔ اسلام عقائد کا نام ہے، اسلام عبادات کا نام ہے، اسلام معاملات کا نام ہے۔ معاملات کی کیٹیگرائزیشن جتنے بھی سوشیالوجی کے ماہر ہیں انہوں نے معاشرتیات کہی ہے، سیاست کہی ہے، معیشت کہی ہے، لیکن میرا اور آپ کا سیاست معیشت سے تعلق ضرور ہے، لیکن وہ انڈائریکٹلی ہے۔ ڈائریکٹلی ہمارا تعلق اپنی سوشل لائف کے ساتھ ہے اور معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے۔ میں اپنے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو، اور آپ سے بھی اسی لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں سے میرا اور آپ کا واسطہ پڑنا ہے زندگی میں، ان کے بارے میں شرعی رہنمائی لینا اور سیکھنا یہ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے، میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ اور ایک بہت بڑا المیہ ہے، آج مسجدیں اور ممبر بھی ان تعلیمات سے خالی ہو گئے کہ جب ہمارا کو مرنے والا مر گیا تو ہمیں سب سے پہلے پریشانی یہ ہوئی کہ اس کو نہلانے والا کہاں سے آئے گا، اور اس کو کفنانے والا کہاں سے آئے گا، اس کی قبر کون کھودے گا۔ اگر آپ بحیثیت مسلمان یہ دیکھیں تو بے شک ہم ہارڈ ورکر نہ رہے، لیکن کم از کم اپنے والد کو غسل دینا، یا والد کا بیٹے کو غسل دینا، یا ماں کا بیٹی کو یا بیٹی کا ماں کو، یا کم از کم پردے کی کیفیت میں جو بلڈ ریلیشن والے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ فرائض ہیں۔ اور ہم ایسی قوم ہے کہ آری قوم ہے۔ ریاست مدینہ کا بھی ہمارے حکمرانوں کا دعویٰ ہے، اللہ انہیں ڈیلیور کرنے کی توفیق دے، لیکن ریاست مدینہ کا آغاز میری اور آپ کی تربیت سے ہوگا۔ اب وہ بھی ایک پورا موضوع ہے کہ ریاست مدینہ کب بنے گی، جس کا پورا دار و مدار وحی کے اوپر ہوگا، اور جس میں تھیوری اللہ کی چلے گی اور پریکٹیکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اس میں پھر بہت ساری چیزوں کی اجازت بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے مرنے کے بعد جتنے احکامات ایک مومن کو درپیش آتے ہیں، جو میرے اور آپ کے اوپر سیکھنا جن کا، بولیں، میرے اور آپ کے اوپر جن کا سیکھنا فرض ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے فرض علم کیا ہوتا ہے، تو تجارت کا علم میرے اوپر سیکھنا فرض نہیں ہے، کیونکہ شاید میں تاجر نہیں ہوں۔
جن سے میرا بڑا قریبی کنیکشن ہونا ہے معاملات سے، وہ سیکھنا میرے لیے کیا ہے؟ فرض ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی مجھے اپنا ریویو دے دیں، معاشرے کے کتنے % لوگ ہیں جنہوں نے مرنا ہے؟ سب نے مرنا ہے۔ تو مرنے کے احکامات جاننا، سیکھنا اور میت کے ساتھ تعلق مرنے کے بعد، یہ ہم سب کے لیے سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ زندگی آپ نے سکھائی نہیں، تو اس پہ ہمارے الحمدللہ 16 جمعے گزر چکے۔ بخاری کے ایک چیپٹر پہ، وہ کیا تھا؟ کتاب الادب۔ ہم نے کتاب الادب پہ 256 احادیث مبارکہ دیکھی تھی، بچے کی پیدائش سے لے کر اس کو گھٹی ڈالنے سے لے کر اس کو قبر کے دہانے اور حشر میں اٹھنے تک کتاب الادب میں اللہ کے نبی نے ساری رہنمائی ہماری کر دی۔ تو جینا ہم سیکھ چکے قدرے، لیکن زندگی پوری انسان سیکھتا ہے۔ آج ہماری گفتگو ہوگی جنائز پہ، اور انشاءاللہ اسی سے چلتی رہے گی۔ اور اگر ہمیں مرنا آ گیا اور مرنے کا خوف ختم ہو گیا، تو یہ تصور بھی نکل جائے گا کہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر معاملہ بندے کے ساتھ آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ تو بندہ جب موت سے ڈرتا ہے تو موت کی طرف جانے والی ہر چیز سے اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے بڑی واضح تعلیمات فرمائیں، لا ادوا ولا طیرۃ ولا سفر ولا حامہ، کہ متعدی بیماری ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر کوئی تمہارا راستہ چیز کاٹ لے تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سفر کی حقیقت جو تمہارے ذہنوں میں ہے، یہ اسلام سے پہلے کے توہمات ہیں، ان کی حقیقت بھی کوئی نہیں ہے۔ لہذا جنائز جب ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ہمارے سبق کے طور پر صحیح بخاری کی ٹوٹل احادیث مبارکہ کتنی تھیں؟ 75 63 7563۔ بخاری کی ٹوٹل احادیث ہیں 7563۔ اس کے اندر جو چیپٹرز ہیں ان کی تعداد کتنی تھی؟ 97 97۔ ان میں سے 23 نمبر جو چیپٹر ہے وہ جنائز کے نام سے ہے، جو مرنے کے احکامات پہ تفصیلاً ڈیٹیل اللہ کے نبی کی پریکٹیکل رہنمائی میرے اور آپ کے لیے موجود ہے۔ اس کے اندر 157 احادیث ہیں، نمبرنگ کے اعتبار سے 1237 سے لے کر 1394 نمبر حدیث مبارکہ تک اس کی نمبرنگ ہے۔ اب ذرا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں جنازہ کہتے کس کو ہیں۔ وہ تو علماء نے یہ لکھا کہ جنازہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کی جمع جنائز ہے۔ جنازہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کی جمع جنائز ہے۔ اور کہتے کس کو ہیں؟ وہ تختہ جس پہ میت کو لٹا کے نہلاتے ہیں وہ بھی جنازہ ہے، اور کبھی کبھی انسانی باڈی کو، جو ڈیڈ باڈی ہے، اس کو بھی جنازہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جی جنازہ آ گیا، تو کتنی چیزیں اس میں ہوتی ہیں؟ میت بھی ہوتا ہے، اور میت چارپائی پہ ہوتا ہے، تو عرف عام میں جنازہ مشہور ہو گیا ایک چارپائی جو ہماری برصغیر کی ایک روایت، اور اس کے اوپر ایک ڈیڈ باڈی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنازہ۔ اس سے ریلیٹڈ احکامات وہ کتاب الجنائز کے اندر ہیں۔ ایک معروضی سا اور سوال ہے آپ لوگوں کے لیے، جو کتاب کمپائل کی ہے انشاءاللہ عنقریب یہ چھپ بھی جائے گی۔ سب سے پہلی شخصیت جس کا رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا، کیونکہ مکی زندگی میں جنازہ مشروع نہیں تھا۔ اعلان نبوت کتنے سالوں کے بعد تھا؟ 40 سال کے بعد۔ اور مکی زندگی پھر مزید کتنے سالوں پہ؟ 13 سالوں پہ۔ اس دور میں جنازہ ایز اٹ از نہیں تھا جیسے میں اور آپ 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ جنازہ پھر کیسے تھا؟ یہ الہامی احکامات تھے جن میں میت کو دفنایا جاتا تھا، کیونکہ ڈیوائن ریلیجن ہمارے 3 ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ ان تینوں کے اندر میت کو دفنانے کا رواج ہے اور احکامات ہیں۔ دفنایا جاتا تھا، جو جس عقیدے پہ ہوتا تھا اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کر لیا جاتا تھا۔ جیسے اگر آپ کے ذہن میں اب بھی ڈاؤٹ ہو تو یہ ذہن میں رکھیں، نکاح کا باقاعدہ حکم 2 گواہوں کے ساتھ، حق مہر کے ساتھ، اور ایک لڑکے اور لڑکی کا نکاح باقاعدہ سے اس کی اجازت اور اس کا طریقہ مدنی دور میں ہمیں ملتا ہے۔ لیکن مکی دور حضور کا کتنے سالوں پہ تھا؟ کیا ان میں لوگوں کے نکاح ہوئے تھے یا نہیں؟ اللہ کے حبیب کا اپنا پہلا نکاح کس سے ہوا؟ اما خدیجہ سے ہوا۔ اب وہ نکاح کیسے ہوا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کہ ایک قبیلے کا فرد اٹھ کے اس کے فضائل بیان کرتا تھا دولہا کے، اور دوسرے قبیلے کا فرد اٹھ کے عورت کے فضائل بیان کرتا تھا، اس کی شجاعت، اس کی بہادری، اس کی اپنی کو اسپیسیفیکیشن اور خصوصیات۔ یوں کسی حکم کے تحت جو بھی تھا وہ نکاح ہو جاتا تھا۔ باقاعدہ نکاح مکی زندگی میں نہیں بلکہ مدنی زندگی میں ملا۔ جنازے کا باقاعدہ حکم بھی مکی کے بجائے
مدنی زندگی میں ملا. پہلا شخص جس کا رسول اللہ نے سب سے پہلے جنازہ پڑھایا، جن سے جنت البقیع کا بقیع غرقد قبرستان بنا اور جس کی ابتدا بنی، اس پہلے شخص کا نام مورخین نے لکھا ہے حضرت اسعد بن زرارہ. اسعد بن زرارہ، الف سین عین دال اور بن زرارہ زے کے ساتھ اور رے کے ساتھ. اسعد بن زرارہ پہلے شخص ہیں جو جنت البقیع کے سب سے پہلے مدفون ہیں، جن کا رسول اللہ نے سب سے پہلے جنازہ پڑھایا. ابن حجر نے، ابن کثیر نے اور ابن اسیر نے تینوں نے یہی بات لکھی ہے کہ سب سے پہلا مدفون اور سب سے پہلا شخص جن کا رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا وہ کون ہے؟ حضرت اسعد بن زرارہ ہے. کوئی بچہ پڑھنے والا ہو تو سی ایس ایس لیول کا، پی ایم ایس لیول کا سوال ہے، انٹرویو میں کوئی بھی ان سے ایسا سوال پوچھ سکتا ہے. میں چھوٹے چھوٹے مسائل کی شکل میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا، ہمارے زمانے کے مسائل کیا ہیں اور ہمیں جاننا اور کرنا کیا چاہیے. سب سے پہلی بات جو اس میں نے بخاری کے علاوہ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی ان کتابوں کی احادیث بھی لے لیں تاکہ ایک بھرپور کتاب بن جائے. ساتھ سورہ یاسین بھی لگا دی ہے ورڈ بائی ورڈ ترجمے کے ساتھ، اور ساتھ سورہ ملک بھی لگا دی ہے، کیونکہ ہماری مسجدوں میں، محلے میں رواج کیا ہے، جب بھی کلوں کا ختم ہو، 10ویں کا، 40ویں کا، تو مسجد سے کیا آتا ہے؟ سورہ یاسین یا قرآن مجید. تو ایک پوری کتاب مساجد میں رکھ دی جائے جس کے اندر سیاہ ستہ کی روشنی میں کفن، دفن، قبر، اصحال ثواب، قبروں کے احکامات، تمام کے تمام احکامات اس کے اندر آ جائیں، لیکن وہ 150 سے صفحات سے زیادہ بھی نہ ہو تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو. سب سے پہلا کام جو مرنے کا آغاز ہے وہ مرض ہے. کہیں انسان کو مرض لگ سکتا ہے. اس بات کے ساتھ میں یہ بھی آپ کا کنسیپٹ کلیئر کر دوں کہ سفر میں جو بیماری اور واق کا تصور ہے جس کو ہم چہار شنبہ کہتے ہیں، اس کا یقین کر لیں اگر میری بات کے اوپر اہل سنت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کبھی چہار شنبے کو آپ کو صحت ملی تھی اور آپ نے باقاعدہ سے واک کی تھی، جہاں پہ ہمارے باقاعدہ جلوس نکلتے ہیں لوگ، کیوں اللہ کے حبیب کو شفا ملی تھی اس دن. ایسی کوئی حقیقت سیرت حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. یہ تو سفر ہے. سفر کے بعد کیا ہے؟ ربیع الاول ہے، آخری چہار شنبہ سفر کا. اس میں حضور کو شفا نہیں ملی، اس میں حضور کی بیماری کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کا حیات ظاہری سے پردہ کس مہینے میں ہے؟ ربیع الاول میں. اور اس بات پہ بھی تقریباً کنسنسس ہے کہ اللہ کے نبی کا جانا ربیع الاول کی کس ڈیٹ کو ہے؟ 12 کو. تو بیماری کا آغاز چہار شنبہ کے راؤنڈ اباؤٹ ہوا. ایک مسکنسیپشن ایسی آئی، ہمارا پورا معاشرہ اس کے پیچھے پڑ گیا کہ اس دن چلنا بھی، نہانا بھی، نئے کپڑے پہننا سنت ہے. یقین مان لیں ایسا کسی بھی کتاب میں، اہل سنت کے کسی ذخیرہ میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے. تو مرض سے موت کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی دعا بتانے لگا ہوں، اگر تم مریض کے پاس جا کے پڑھو اور اگر اس مریض کی اس مرض کی وجہ سے موت نہیں لکھی، اللہ اس کو ضرور شفا دے دے گا. اتنا بڑا وظیفہ اللہ کے حبیب نے بتا دیا. ایسی بات اور ایسی دعا کہ تم مریض کے پاس جاؤ اور اس کے پاس پڑھو، اگر اس مرض کی وجہ سے اس کی موت نہیں لکھی ہوئی اور اللہ نے اس کو صحت دینی ہے تو اس دعا کے بعد اللہ اس کو ضرور صحت دے دے گا. اور یہ موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر، اور اس کا چیپٹر بھی ہے کتاب الجنائز. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ آپ کے لرننگ پروسیجر کے ساتھ ہیں تاکہ آپ گھروں میں پڑھیں. آج اپلیکیشن آ گئی پلے سٹور میں، آپ اگر بخاری، مسلم، ترمذی، الکتب الستہ، الکتب التسع، 6 کتابیں، 9 کتابیں لکھیں، آج تو جنائز کا نام لکھیں تو آپ کو سافٹ ویئر جنازے کے متعلق سارے احکامات بتلا دے گا. اتنی آسانی ہو گئی، لیکن علم اس کے باوجود بھی اٹھ گیا. تو اب وہ دعا بھی دیکھ لیں. ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ تحیۃ و ثنا نے فرمایا جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے اور اس کے پاس بیٹھ کر یہ دعا 7 دفعہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی موت اس مرض میں نہیں لکھی تو اس بندے کو اللہ ضرور شفا دے دے گا. اسأل اللہ العظیم، بولیں جی، اسأل اللہ عظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو اللہ عظیم ہے، عرش اعظم کا مالک ہے، ان یشفیک، کہ وہ تجھے کیا دے دے؟ شفا دے دے. آپ نے فرمایا 7 دفعہ یہ دعا پڑھے
اور اس دعا کے بعد اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ میں آپ کی توجہ اپنی معاشرتی زندگی کی ایک خرابی کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہم جاتے ہوئے فروٹ لے جانا ہماری عادت بن گئی، کوئی بات نہیں، مریض کے پاس لے جائیں، لیکن ہم تو لے کے جائیں، لیکن مریض اپنا فریج اگر پہلے بھر کے رکھے کہ مہمان آئیں گے، میں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کروں گا، تو میں جملہ اس کے لیے یہ بولتا ہوں کہ ہماری بیماری بھی پروفیشنل ہے، ہمارا مرنا بھی پروفیشنل ہے، اور ہماری خوشی بھی پروفیشنل ہے۔ نبی پاک کی تعلیم یہ ہے کہ بیمار کے پاس جاؤ، عیادت کرو، بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اس کا حال پوچھو، اس کو دعا دو، اور دعا دینے کے بعد واپس آ جاؤ۔ لہذا یہ سنت طریقہ ہے پورا بیمار کی تیمارداری کرنے کا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو عرش اعظم کا مالک ہے کہ اللہ تجھے کیا دے دے؟ شفا دے دے۔ اس حدیث کو پلے باندھ لیں، یہ ہماری مرض کی ابتدا ہے جو ہمیں مزید موت کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ ایک سوال ذہن میں اٹھا، اگر مرض شدت اختیار کر جائے تو انسان کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ مجھے تو اٹھا ہی لیتا تو بہتر تھا، میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں، کیا ایسے الفاظ زبان سے نکالنے چاہیے؟ رسول اللہ کی تعلیم دیکھیں، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، اور نمبرنگ کے اعتبار سے 3108 نمبر حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص تکلیف کی بنا پر موت کی خواہش نہ کرے، تکلیف کی بنا پر موت کی خواہش نہ کرے، البتہ یوں کہہ سکتا ہے کیا؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، او کما قال الرسول۔ معنی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرے، اتنا کہے اللہم، کیا معنی کیا بنا؟ اے میرے اللہ، احینی، مجھے زندہ رکھ، ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، وتوفنی، اور مجھے موت دے دے، اذا کانت الوفات خیرا لی، جب مرنا میرے لیے بہتر ہو۔ یہ دعا مانگ لیں، لیکن اللہ سے شکوہ نہ کریں، اللہ تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا، بہتر تھا میں مر جاتا، اتنی تکالیف تو نہ اٹھاتا۔ یہ رسمی گفتگو نہیں، بلکہ دعا کیا ہو؟ اذا کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے زندہ رکھ، اور اذا کانت الوفات خیرا لی توفنی، اللہ میرے لیے اگر مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اس کے بعد مزید جب آگے چلیں تو غسل کی کیفیت جب آئے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میت کا بھی اتنا احترام کرو جتنا تم زندہ انسان کا احترام کرتے ہو، اور میت کی شرمگاہ بھی دیکھنے سے گریز کرو، اور میت کو پھٹے پہ، نہلانے والی جگہ پہ اس طریقے سے موو کرو کہ اس کے جسم کی کوئی ہڈی اگر ٹوٹے تو سمجھو کہ تم نے زندہ انسان کی ہڈی کو توڑ دیا، بالکل ککسر الحی، جیسے زندہ انسان کی ہڈی ٹوٹتی ہے اسی طریقے سے اگر تم نے اس کو بھی خراب کیا تمہیں گناہ اتنا ہی ملے گا۔ پھر مزید فرمایا کہ غسل دینے کی کیفیت کیا ہو، جو خصوصاً سطر کے حوالے سے ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا تبرز فخذک، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کسی کے سامنے زندگی میں بھی اپنی ران نہ کھولو، اور نہ ہی کسی مردہ یا زندہ کی ران کی طرف تم دیکھو۔ اسی لیے جب نہلاتے ہیں، اگر کسی نے دیکھا ہو مردے کو نہلاتے ہوئے تو اس میں عموماً کیا کرتے ہیں نہلانے والے لوگ؟ ایک کپڑا پکڑ لیتے ہیں، کفن کے ساتھ ملتا ہے، تو ایک بندہ ادھر سے پکڑ رکھتا ہے، ایک بندہ ادھر سے پکڑ رکھتا ہے، اور اسی کپڑے اور پردے صاحبان کی موجودگی میں جو اس کی باڈی کے ساتھ تقریباً مس کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے کپڑے کو پھاڑ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد استنجا اور جو بھی ڈھیلے وہ کیفیت ہے باقاعدہ داستانے چڑھا کر اس کو نہلانے والی، تو اس کیفیت میں اس کو نہلاتے ہوئے پورا جب آپ موو کریں گے تو اس کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھنا، یہی اس مردے کی تعظیم کا مسئلہ ہے۔ نہ زندہ انسان کی شرمگاہ کو دیکھو اور نہ ہی مردہ انسان کی شرمگاہ کو، بلکہ اللہ کے حبیب کی یہ بھی سنت ہے جو آج ہمارے گھروں سے بالکل اٹھ گئی ہے، اور وہ یہ ہے حضور نے فرمایا بلا ضرورت اپنی شرمگاہ بھی نہ دیکھو۔ اور پھر صوفیاء نے یہ لکھا کہ جو بندہ اپنی شرمگاہ کو بلا وجہ دیکھتا ہے اس کو نسیان اور بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے، بلکہ غیر محرم عورت کی طرف دیکھنے میں بھی اللہ کے حبیب کی طرف منسوب حدیث کا مفہوم یہ ہے اگر تم غیر محرم عورت کو بھی دیکھو گے اور کھڑے ہو کر پانی میں، جو کھڑا پانی ہے اس کے اندر پیشاب کرو گے یا راستے میں پیشاب کرنے کے الفاظ ہیں تو اس وقت بھی تمہیں نسیان کی بیماری لگے گی۔ نسیان کیا ہوتا ہے؟ انسان بات کر رہا ہوتا ہے اور بھول جاتا ہے، او میرے ذہن سے نکل گئی بات، تو فرمایا یہ کام نہ کرو تاکہ تمہیں بھولنے کی
بیماری نہ لگے. تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے. تو مریض کی عیادت، موت کے تمنا کرنے کا معاملہ، اور پھر میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا کر بھیجنا. میں ویسے اس حدیث کو اگلے جمعے پہ چھیڑنا چاہتا تھا، کیونکہ اگلے جمعے پہ میں تھوڑا ٹچ دینا چاہتا تھا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت، کیونکہ وہ بھی سفر میں ہیں، اور خصوصاً ان کا فتاوی رضویہ جس کو آج سنی پڑھنا بھول چکا ہے. خواہ وہ قبروں پہ جانے کا مسئلہ ہو، خواہ وہ مزارات پہ جانے کا مسئلہ ہو، خواہ وہ مزارات پہ چادر چڑھانے کا مسئلہ ہو، اہل سنت بھی اس حال ثواب کے آداب بھول چکے ہیں، اور یہ باقاعدہ رسم کے طور پر ہم اس کو مینج کرتے ہیں. لیکن حدیث آ گئی تو میں کوٹ کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا میت کے گھر والوں کے لیے تم کھانا بنا کر بھیجو. کیا کہا جی میں نے؟ میت کے گھر والوں کے لیے تم کھانا بنا کر بھیجو. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آج اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ جو مر گیا اس بیچارے کی قبر تو لواحقین کو 10,000 کی پڑی، لیکن جو آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو کھانا کھلانا کم از کم 50 سے 60,000 روپے کا پڑ گیا. یہ چیلنج حدیث ہے، اس کو اپنے پلے باندھ لیں. اہل سنت میں کوئی فرض واجب چیز ایسی، عام مہمان آئے کھلا دیں کوئی بات نہیں، لیکن میت کے ترکے اور میت کی وراثت میں سے آپ کوئی بھی لوگوں کو کھانا اور چیزیں کھلا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے سب سے پہلے میت کی پراپرٹی سے اس کا کفن کرنا ہے، اس کے دفنانے کے اخراجات پورے کرنے ہیں، اور اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت پوری کرنی ہے. لیکن کتنی وصیت؟ 1/3. اگر 1/3 سے زیادہ وصیت کی، وصیت باطل. وصیت وہ کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے، لیکن لا وصیت لوارث، حضور نے فرمایا جو پہلے سے وراثت میں شریک ہے، یعنی بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، بیوی، باپ ہو گیا، ماں ہو گئی، جو پہلے پراپرٹی کے حصے دار ہیں اور واقعی شریعت کے مستحقین ہیں، مرنے والا ان کے لیے کوئی ول اور وصیت نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. مرنے والا اپنے معاملات کو ڈسٹریبیوٹ ایسے کرے گا، بلکہ اگر موضوع چھڑا ہے تو دو باتیں ذہن میں رکھ لیں، ایک ہے ہبہ اور ایک ہے وراثت. ایک ہے ہبہ اور دوسرا وراثت. ہبہ انسان مرنے سے پہلے اپنی پراپرٹی کو کسی بھی شکل میں کر سکتا ہے. بیٹے اس کے تھے 4، بیٹیاں تھی 5، لیکن اس نے کسی کو بھی نہیں دیا، اور اس نے اپنی ساری جائیداد کسی کو ہبہ کر دی. کسی کو وقف کرنا اور ہے، ہبہ اور ہے، وقف اور ہے. اس نے اپنی ساری پراپرٹی بچوں سے تنگ آ کر ان کے رویے کی وجہ سے کسی کو گفٹ کر دی. سوال کیا کر سکتا ہے ایسا یا نہیں؟ جی کر سکتا ہے. اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں کسی کو پراپرٹی ساری دینا چاہے، چاچا، ماما، دوست، پھوپھی، ماسی، کوئی بھی ایسا آدمی جس پہ وہ بھروسہ کر رہا ہے، اس کو اپنی ساری کی ساری پراپرٹی ہبہ کر سکتا ہے. شریعت نے اس کو روکا نہیں ہے، لیکن کب؟ جب وہ زندہ ہوگا. اگر مرنے کے بعد تقسیم ہوگی تو پھر اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ اس مرضی کے مطابق ہوگی جو مرضی اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے. 1/2، 1/3، 1/4، 1/6، 1/8، جتنے ایسے شریعت نے رکھے ہیں اس کے مطابق پراپرٹی تقسیم ہوگی. یہاں پھر تیسرا مسئلہ ایڈ کر لیں کہ آپ کی کوئی وصیت مرنے کے ساتھ اس بندے کے حق میں نہیں ہو سکتی جو پہلے سے آپ کی وراثت میں شریک ہے. آپ کی کوئی وصیت اس بندے کے لیے، بولیں، اس بندے کے لیے نہیں ہو سکتی جو پہلے سے ہی آپ کی وراثت میں شریعت نے جس کا ایسا متعین کر دیا، آپ اس کو کچھ نہیں دے سکتے. لہذا یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں. مرنے والے کے ترکے سے آپ شرعی لحاظ سے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا کفن، اس کی قبر، دفن. اگر اس کا قرض تھا تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. اگر اس کی وصیت تھی لیکن کنڈیشنلائز، کتنی؟ 1/3، 1/3 سے کم تھی تو دے سکتے ہیں. اگر اس نے کسی کو اپنا آدھا مالی وصیت کر دیا تو اس کی وصیت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. لہذا اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، مہمانوں کو، کراچی سے آ گئے، باہر سے لوگ آ گئے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جی کھانا کھلانا اب ٹھیک نہیں ہے، حضور کے زمانے میں نہیں کھلایا گیا. تو حضور کے زمانے میں لوگ جیتے ہی گاؤں میں تھے، پیدا بھی گاؤں میں، جینا بھی گاؤں میں، بچپن بھی گاؤں میں، جوانی بھی گاؤں میں، اور وہیں پہ شادی، وہیں پہ مر گئے. باہر کی رشتہ داریاں اتنی گلوبلائزیشن دور کی نہیں تھی. آج اگر کوئی آ جائے تو کھانا کھلانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن کوئی صاحب حیثیت آدمی مہمانوں کو فیسیلیٹیٹ کر دے. لیکن یہ جو رواج بن گیا، اس رواج کی نہ امام احمد رضا خان نے اجازت دی ہے اور نہ اہل سنت کا کوئی عالم اجازت دیتا ہے کہ آپ 15,000 تو قبر کا خرچہ کریں لیکن آپ 30,000 روپیہ اس پہ خرچ کر دیں. یہ بات، اس کی کبھی بھی اجازت
نہیں ہے. آپ دیکھیں حدیث مبارکہ ود ریفرنس سنن نبی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی آپ نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنہ قد اتاہم امر شاغلہم. آپ کی میں بڑی کین آبزرویشن چاہتا ہوں اس حدیث پہ. حضور نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو, جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو, کیونکہ جعفر دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان پر ایسی مصیبت آ پڑی ہے جس میں ان کو کھانا بنانے کی فرصت نہیں ہے. یہ حدیث اپنے پلے باندھ لیں, اپنے سینے پہ لکھ لیں کہ ہم جو بوجھ بن گئے مرنے والوں کے اوپر اور جن کا کچھ مر گیا, اخلاقاً ہاں غریبوں کو کھلا دیں, میت کی طرف سے اصال ثواب ہو جائے گا, لیکن عمرا اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الجنائز فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد پوری اس کے اندر تفصیلاً لکھا ہے کہ یہ کھانا امیر آدمی نہیں کھا سکتا, یہ صرف کون کھائے گا. تو ہمارے معاشرے میں یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا آل جعفر کے لیے کھانا بنا کے بھیجو, کیونکہ وہ ایسی پریشانی میں آ گئے ہیں کہ پریشانی نے ان کو اس طرح کے کام کرنے سے مشغول کر دیا ہے, اس کو روک دیا ہے, لہذا تم ایسا نہ کرو اور ان کے اوپر بوجھ نہ بنو. آخری حدیث مبارکہ باقی اگلے جمعے پہ ہوگا. اللہ کے حبیب نے چند لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اپنی زندگی میں. جنازہ آیا, آپ نے پوچھا کون ہے, اس کا ABC کیا ہے, اگر پتہ چلا تو نہیں پڑھائی. تقریباً 6 قسم کے لوگ ہیں جن کی رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جنازہ نہیں پڑھائی. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ یہ رسول اللہ کا معاذ اللہ اخلاقی ایک گراوٹ تھی. نو, حضور باقی لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم نے ایسا کام نہیں کرنا, جیسا کام مرنے والے نے کیا ہے ایسا کام تم نے نہیں کرنا. نمبر 1, حضور نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. کیوں؟ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر تم بھی خودکشی کرو گے تو نبی رحمت کی رحمت والی دعا سے محروم رہ جاؤ. پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے فقہا نے یہ لکھا ہے, خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ یا باقی جہاں بھی فقہا نے یہ بات لکھی ہے, انہوں نے یہ کہا اگر کوئی بندہ خودکشی کر لے تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بغیر اعلان کے, بغیر تشہیر کے آپ اس کو خاموشی سے چند مسلمان مل جائیں, اس کا نماز جنازہ پڑھ لیں اور اس کو دفنا دیں. یہ اس لیول اور عمل سے تو نیچے ہے, لیکن کم از کم اتنا تو ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا کی ہے, خودکشی کی ہے. اور اگر ہم نے خودکشی کی تو ہمیں بھی مسلمان اسی بے رخی سے دفنائیں گے. تو حضور کے لوگوں کے مرنے کے ساتھ بھی آپ کو تعلیم دینا مقصود تھا. اور اللہ کے حبیب نے جس اور بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی وہ آدمی تھا جو شادی شدہ تھا اور اس نے زنا کیا اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار اور سٹوننگ کی, رجم کیا. آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. ان کا نام تھا حضرت ماعز اسلمی. اور جب یہ فعل سرزاد ہو گیا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں حضور مجھ سے یہ معاملہ سرزاد ہو گیا تو مجھے معاف فرما دیں, میرے اوپر حد لگا دیں. آپ نے فرمایا نہیں, تم نے ایسے کیا ہوگا, یہ کام نہیں کیا ہوگا, بوس و کنار تک معاملہ رکھا ہوگا, یا کوئی باتیں کی ہوں گی کسی عورت سے, ایسا نہیں کیا ہوگا. اس نے عرض کیا حضور میں نے زنا کیا ہے, میرے اوپر آپ حد لگا دیں. اب حضور نے جب حد لگائی ماعز اسلمی پہ, ان کو سنگسار کیا. سنگسار کرنے کے بعد جب واپس آئے تو پھر کسی صحابی نے پوچھا حضور ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہوگی؟ تو حضور نے اس کے کان میں کہا سائل کے کہ اس نے اتنے سچے دل سے توبہ کی تھی کہ اگر مدینے کے سارے گناہگاروں پہ بھی تقسیم کر دی جائے تو گناہگار ختم ہو جائیں گے, لیکن توبہ کا اثر پھر بھی باقی رہے گا. اتنے سچے دل سے توبہ کی ہے. لیکن حضور کی تعلیم کا دوسرا رخ یہ تھا کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ خود نہیں پڑھائی, نماز جنازہ خود نہیں پڑھائی, تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا کام نہ کرے. ایک تہجد گزار کی بھی جنازہ پڑھی جا رہی ہے, ایک زانی آدمی کی جنازہ بھی پڑھی جا رہی ہے جس کو باقاعدہ سٹوننگ ہوئی ہے. تو دونوں میں فرق کیا رہا؟ یہ جو سحری کے وقت اور تہجد کے وقت پھانسی دینے کا مسئلہ ہے, یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے اگر کسی کو پنشمنٹ کرنا ہے تو چھپ کے کرو یا لوگوں کے سامنے کرو. اور یہ ذہن میں رکھ لیں, سورہ نساء میں واضح الفاظ میں اللہ نے فرمایا کہ ایک پورا مسلمانوں کا گروہ اس پنشمنٹ کو اور اس ہینگ ہونے کو دیکھے, تاکہ مجرم کو سزا بھی مل جائے اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو
عبرت بھی مل جائے. لہٰذا یہ عموماً میسج گردش کرتا رہتا ہے, جی آپ کے علم کا امتحان ہے, آپ بتائیں جی فجر کے وقت پھانسی کیوں دی جاتی ہے؟ اسلام میں فجر کے وقت پھانسی کا کوئی تصور نہیں. کہیں کوئی ان لاز کے اندر موجود ہو جو قیام پاکستان کے پہلے اب بھی موجود ہیں انگریز کے, تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, اس کا کوئی نہ کوئی روڈ بلاکیج بھی ہو سکتی ہے. آج بڑے بندے کو پھانسی ہونی ہے جی, صبح صبح لگا دو, بتاؤ کسی کو نہ, تاکہ ان ریسٹ کریٹ نہ ہو. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور تیسرا آدمی جس کی رسول اللہ نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی, وہ آدمی ہے جو ناجائز وصیت کر کے جائے, جو ناجائز وصیت کر کے جائے. اور وصیت کرنی تھی لیکن وصیت ناجائز, فرض کر لیں جی اس نے کہا میرے مرنے کے بعد میری جتنی پراپرٹی ہے ان کا شراب خانہ بنا دینا اور لوگوں کو شراب پہ لگا دینا. حضور نے فرمایا ناجائز وصیت کرنے والے کی تم نے جنازہ آپ نے نہیں پڑھی, لیکن امت کے لوگ اگر چاند اکٹھے ہو کر پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ مسلمان ہے. اور تیسرا ایسا بندہ جس نے مال غنیمت میں سے چوری کی ہو. حضور کی زمانے میں غزوات ہوتے اور لڑائیاں ہوتی, جو دشمن چھوڑ کے لڑائی کے بعد بھاگ جاتا وہ مسلمانوں کے لیے کیا کہلاتا؟ مال غنیمت کہلاتا. اور مال غنیمت میں سے جس نے چوری کی ہو, رسول اللہ نے اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھا. کیوں کہ یہ مسلمانوں کے مال ہڑپ کرنے والا ہے. مجھے یاد ہے کوئی 8-9 مہینے پہلے کسی دوست نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا, جب اسلامک کنسیپٹ آف پنشمنٹ پہ ہماری تقریر ہو رہی تھی کہ اسلام سزائیں دیتا ہے ہاتھ کاٹنے کی, چوری ڈکیتی کی. کسی بندے نے سوال پوچھا تھا کرپشن کی کیا سزا ہے؟ تو کرپشن کی سزا تعزیری نہیں, حد کی نہیں تھی بلکہ تعزیر کی تھی. قاضی, جج, مفتی اپنی مرضی سے کوئی بھی اس کو سزا دے سکتا ہے جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ تربیت کا باعث بن جائے. تو یہاں بھی دیکھ لیں, مال غنیمت اس نے چوری کیا اور مر گیا تو اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. ویسے چوری کرے گا اس کا ہاتھ کٹ جائے گا. اور پھر تیسرا آخری بندہ جس کی ڈیڈ باڈی لائی گئی اور حضور نے پوچھا بھائی اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ صحابہ نے عرض کی حضور اس نے قرض دینا ہے. تو آپ نے مقروض کی نماز جنازہ بھی, یہ حدیث بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی, مقروض کی نماز جنازہ بھی حضور نے نہیں پڑھائی, تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے لوگوں کا مال ہڑپ کر کے کھا نہیں جانا بلکہ مرنے سے پہلے لوگوں کو واپس لوٹانا ہے. کیونکہ اسلام نام ہے پروٹیکشن آف بیسک ہیومن رائٹس, بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی. لوگوں کے جان محفوظ ہو جائے, لوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں, لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں. اور ان تینوں لوگوں کی جنازہ حضور نے نہیں پڑھائی. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی حضور کی تبلیغ کا پہلو ہے. یہ ایگریسونیس نہیں ہے, یہ حضور کا معاذ اللہ اخلاقی گراوٹ نہیں ہے کہ جی حضور تو رحمت للعالمین ہے اور حضور کو جنازہ پڑھانا چاہیے تھا. اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا حضور رحمت للعالمین ہیں, لیکن تم ایک آدمی پہ حضور کی رحمت للعالمینی کو فوکس کر رہے ہو, اور حضور کی رحمت للعالمینی کا رخ لاکھ لوگوں کے اوپر ہے جو اس طرح کے جنازہ نہ پڑھنے والوں کے بعد یہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے بھی یہ کام کیا تو ہمارا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. اس لیے یہ جمعہ انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید آگے جاری اور ساری رہے گا. اور اس ٹاپک, اس کا نام کیا ہے پورے چیپٹر کا؟ صحیح بخاری کا 23 نمبر چیپٹر, جس کا ٹاپک ہے کتاب الجنائز, مرنے کے سارے احکامات. کوئی 150 سے زیادہ کی احادیث مبارکہ ہیں جو سیاہ ستہ سے الحمدللہ میں نے کمپائل کر لی ہیں. ان پہ ہمارا جمعہ چلتا رہے گا.